الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے آپ کے حکم آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول مسجد میں نماز جمعہ جو مبارک کی ادائیگی کے لیے آنا نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی شان اس کا جو ثواب اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. قبولیت کے لمحات ہیں. اللہ تعالیٰ کی صدقے ہماری زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ غلطیاں لغزشیں معاف فرمائیں. بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ سیرت طیبہ پہ اپنے خوف و خشیت میں گزارنا نصیب فرمائے. الحمدللہ ماہ رمضان الثانی گزر رہا ہے اور اس ماہ مقدس کی نسبت ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یوم وصال کے ساتھ. اس ماہ مقدس کی آج 17 تاریخ ہے. 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم اقدس ہے، آپ کے یوم وصال ہے. امت مسلمہ اہل ایمان اہل اسلام
حضور کے غلام سیدنا صدیق اکبر حضور 22 پاکستانی کو فراج حقیقت نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ حضرات کی جمعۃ المبارک میں ایام کی نسبت کے حوالے سے، مہینوں کی نسبت کے حوالے سے اس کی گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہمیں یاد رہے اس ماہ مقدس کی اس دن کی نسبت اس مقدس ہستی کے ساتھ اور اسلام کے اس عظیم عمل کے ساتھ ہے۔ 14 اگست ہمیں یاد ہے، 23 مارچ ہمیں یاد ہوتا ہے، یوم پاکستان یاد ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بھی صحابہ کرام کے اسلام کے حضور کے جو مخصوص ایام ہیں وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ تو 22 جمادی ثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، یاد رکھنا۔ یعنی آج 17 تاریخ ہے، چند دن کے بعد ہوگا۔ تو جب یہ دن آئے تو آپ کو ضرور دعاؤں کا اہتمام ہے۔ ہر سال ہم بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی، حضور کی حیات طیبہ پڑھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی اس کامیاب مکمل زندگی کو دیکھ کر ہم بھی اپنی زندگیاں ان کی زندگی کے مطابق گزاریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کی منزل پہ فائز فرمایا، ان کے کون سے ایسے عمل تھے، کون سے ایسے کام تھے کہ جو انہوں نے کیے، نتیجہ تک وہ کامیابی سے ہم کنار ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی حیات طیبہ پر ہم نے بڑی بڑی تفصیل گفتگو فرمائی ہے، گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے فرمائی، ہم نے گفتگو کی، آپ نے سنی ہے، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ لیکن پڑھنے کی حد تک یہ ہماری زندگی میں جو چینج ہے، ایک تبدیلی ہے، ایک انقلاب ہے، ایک اسلامی زندگی ہے، ایک کامل مومن کی اور مسلمان کی زندگی کی جھلک ہے، اس کا فقدان ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان مقدس ہستیوں کی ہم حیات طیبہ پڑھتے تو پھر ان کی زندگی کی کچھ نہ کچھ جھلک ہماری زندگی میں بھی نظر آتی، تاریخ زندگی میں کچھ نہ کچھ ان کی زندگی سے ہم ایسا سبق حاصل کرتے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ نور اور روشنیاں اپنی زندگی میں دکھائی دیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ساری جتنی زندگی ہے، کل صحابہ کرام، 1.25 لاکھ حضور کے صحابہ کرام تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم اہتدیتم اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی اگر تم نے اقتدا کر لی، اہتدیتم تو تم ہدایت پا جاؤ، سب صحابہ کرام۔ ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھا ہے۔ ہر سال پھر وہی باتیں عوام کے سامنے، امت کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے کہ یہ سبق ہمیں یاد ہوتا رہے، یاد رہے، یہ سبق بھولنے نہ پائے۔ اور اسی سبق کو ہم نے یاد کرنا ہے اور اسی سبق پر ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور اس سبق کو ہم نے بھولنا نہیں ہے۔
یہی وہ سبق ہے جو ہم یاد کریں گے، آنے والی نسلوں کو، اولادوں کو یاد کروائیں گے تو وہ کامیابی سے ابتدا ہوں گے۔ حضور کے یاد تجربہ دیکھیے نا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بڑے کمالات، معجزات، اختیارات صاف عطا فرمائے بڑے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر حضور کو کوئی ایک بھی معجزہ عطا نہ فرماتا، ایک بھی، حضور کی جو شخصیت پاک تھی، ذات اقدس تھی، وہ خود ہی معجزہ تھی، خود ہی معجزہ تھی۔ اور جو حضور کی عہد مبارک کے لوگ تھے، کافر تھے یا مسلمان تھے، صحابہ تھے، اپنے تھے یا پرائے تھے، سب نے بڑے کمالات دیکھے۔ اور جنہوں نے حضور کو نہیں مانا، انہوں نے سب سے زیادہ حضور کے کمالات دیکھے۔ جنہوں نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا وہ تو ایک لفظ میں، ایک جملے میں مان گئے، انہوں نے کبھی کوئی کسی معجزے کا تقاضا حضور سے نہیں کیا تھا۔ ابو جہل آیا، اب ابو جہل حضور کو نہیں مانا، لیکن اس نے سب سے زیادہ حضور کے کمالات ابو جہل نے دیے تھے۔ ابو جہل حضور کے پاس آیا، حضور تشریف فرما تھے، اس نے کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دو گے تو کلمہ پڑھ دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو تیری مٹھی میں ہے، اگر وہی بتا دے کہ میں کون ہوں تو پھر کلمہ پڑھ دے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا جو ابو جہل کی مٹھی میں تھی، لیکن اس نے پھر اسلام قبول کیا۔ ابو جہل نے تقاضا کیا کہ ہم چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تفصیل سے آپ نے مسائل باتیں سن رکھی۔ حضور نے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پر صبا سے ایک طرف، دوسرا دوسری طرف، پھر دونوں آ کر بڑے، پھر ایک چاند بن گیا۔ تو بجائے اس کے جب جہل کلمہ پڑھتا، اس نے آگے سے کہا کہ نعوذ باللہ، میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، آپ کا تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ سورج ڈوبا، وہ سورج واپس آیا، پتھروں نے کلمے پڑے، جانوروں نے سجدے کیے، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ تو یہ سارے کافر دیکھتے رہے۔ تو جنہوں نے نہیں مانا، انہوں نے سب سے زیادہ حضور کے کمالات کو دیکھا۔ تو جنہوں نے مانا، انہوں نے ایک لفظ بھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں میں نے جس سے بھی کہا نا کہ کلمہ پڑھ، اس نے کوئی دلیل مانگی میری نبوت پر، کوئی ثبوت مانگا میری رسالت کا۔ واحد سیدنا صدیق اکبر تھے کہ جنہوں نے کوئی ثبوت، کوئی دلیل نہیں مانگی۔ میں نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھو، سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ، کوئی کمال، کوئی گستاخ نہیں، اگر حضور کے نہ ہوتے تو ذات مصطفیٰ خود ایک بہت بڑی کمال اور ایک بہت بڑی معجزہ تھی۔ حضرت باعث مستعمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا، تو یہ حضرت نجم الدین ابو الحسن خرقانی تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کہ حضرت باعث مستعمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضور آپ حضرت باعث مستعمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ ہیں، اپنے پیر و مرشد کی کوئی خوبی بتائیں جو کیا تھی، کون سا مصرف تھا، کون سا کمال تھا۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ باعث مستعمی کی خوبی یہ تھی کہ جو بھی ان کے چہرے کو دیکھتا وہ کلمہ پڑھتا۔ اس نے کہا میں یہ نہیں مانتا، کیا باعث مستعمی حضور سے بڑے تھے؟ حضور کو لوگ دیکھتے رہے، حضور لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور تم کہتے ہو کہ میرے مرشد حضرت باعث مستعمی
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال اور خوبی یہ تھی، کرامت یہ تھی کہ جو بھی ان کے چہرے کو دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا۔ جب کہ حضور کو لوگ دیکھتے رہے تو حضور لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نہیں مانتا۔ تو سیدنا ابو الحسن فرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، نہ تمہیں صحیح کہہ رہا۔ تو اس نے کہا کہ ابو جہل حضور کا رشتے میں چچا تھا، گھر کے ساتھ حضور کے گھر کے ساتھ اس کے بیوی تھی، دن میں کتنی مرتبہ سین حرم میں مکے میں وہ حضور کو دیکھتا تھا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کیسے کہتے ہیں؟ اس نے ہزاروں دفعہ دیکھا، رشتے میں چچا تھا، آپ کہتے ہیں نہیں دیکھا۔ تو آپ نے کہا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بارش میں سفید داڑھی ہے، مسلح میں بیٹھا ہوں، مسجد میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ابو جہل نے ایک دفعہ بھی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اس نے کہا ہم تو پڑھ کے سنتے ہیں، اس نے دیکھا تھا، چچا تھا، گھر کا تھا، کیسے نہیں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو جہل نے جب بھی حضور کو دیکھا تو اپنے بھائی عبداللہ کا یتیم بیٹا کا نہیں دیکھا، بھتیجا کا نہیں دیکھا۔ اگر وہ ایک دفعہ بھی حضور کو اللہ کا رسول، اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کی نگاہ سے دیکھتا، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا۔ اس نے جب بھی دیکھا حضور کو اپنے بھائی سے یتیم بھتیجا سے، جس نے بھی حضور کو اللہ کا رسول سمجھ کے دیکھا اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا، ایک دفعہ۔ تو کچھ لوگوں میں ایک وہ عادت ہوتی ہے نہ ماننے کی۔ ماننے والے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کی ساری زندگی گزار دیں، جس نے ماننا ہے، جس نے سیکھنا ہے، جو پڑھائی کرتا ہے۔ آج لوگوں نے ایک بڑی شاندار اینک لگا رکھی ہے کہ جس اینک میں ہر انسان کا چہرہ دھندلا دکھائی دیتا ہے۔ ایسی تنقید کی اینک ہے کہ اس اینک میں ہر انسان برا نظر آتا ہے، ہر انسان کے چہرے پہ گرد نظر آتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ جو میں نے اینک لگا رکھی ہے تنقید کی، اس کے شیشے پہ ہی گرد ہے۔ اگر میں اپنی اینک کے شیشے کو صاف کر دوں تو ہر انسان بھلا دکھائی دیتا۔ تو اینک اتنی شاندار ہے کہ کوئی انسان بھلا دکھائی دیتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب انسان کی بھلائی کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، جب انسان بھلائی کا ارادہ کر لے، دیکھے گا کہ میں نے سمجھنا ہے، میں نے سیکھنا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ تو پھر ایک جملے میں ہی ایک لفظ کی ساری زندگی گزار دیتا ہے، پھر وہ دلیلیں نہیں مانتا، اور دلیل اپنے نہیں مانتے یار۔ یہ میں نے اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس عالم کو بھی دیکھا، اس کے پاس بھی بیٹھا، اس کی کتابیں بھی پڑھی، اس کو بھی سرچ کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مجھے وہ انسان کہتا ہے کہ اس کا مقصد صرف ابحاث ہے، بحث کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، اپنی گفتگو میں دوسرے کو شکست دینا ہے، زیر کرنا ہے کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، میں بھی عالم ہوں، ایک میرے پاس ہے۔ ورنہ سیکھنے والے، ہدایت لینے والے، صراط مستقیم پہ چلنے والے، کامل انسانیت کی منزل پہ فائز ہونے والے، وہ کسی سے دلیل نہیں مانگتے، وہ چپ رہتے ہیں، کہتے گفتگو نہیں کرتے۔ جس نے کچھ نہیں کرنا اس نے کچھ نہیں کرنا۔ اب ایک ہے جس آپ کو ٹوپی نہیں پہننا، لاکھ دلیلیں دے، جس نے نہیں پہنی اس نے نہیں پہنی۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کہاں لے کے سر پہ ٹوپی؟ سب سے بڑی راز اللہ کے محبوب سید الانبیاء سید المرسلین آپ نے ساری زندگی اپنے سر کو ڈھکا نہیں ہونے دیا۔
حضور سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سے حلق کرواتے تھے، بال کرواتے تھے تو سر سے کپڑا اتارتے، جب غسل کرواتے تھے تو اتارتے تھے، یا عمرے حج میں گئے جب حکم تھا تو اس کے علاوہ حضور نے سر، حضور آرام فرماتے تھے بستر پہ، پھر بھی حضور کے سر پہ کپڑا اتارتے تھے۔ تو اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہے؟ سب سے بڑی دلیل ہے آج مسلمان عورت، مسلمان بیٹی ہے، اس کے ساتھ میں دوپٹہ نہیں ہے، کہاں لکھا ہے پردہ؟ سب سے کائنات کی عظیم ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خاتون جنت، جو جنت کی مائیں ہے جنتی عورتوں کی، سب سے بڑی دلیل ہے پردے کی۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ سے تھوڑا سا دوپٹہ سر کا پیچھے ہوا تو سورج کی باتوں کی اور میں چھپ گیا۔ 22واں سے پارہ دوسری آیت طیبہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی خواتین ایسی ہیں، لستن کاحد من النساء، پوری کائنات میں ان کی مثل کوئی عورت نہیں ہے، کوئی عورت تمہاری وہاں کے مومنین کی مثل نہیں ہے۔ آیت حضور کی مثلیت ہے، حضور ہماری مثل ہے۔ قرآن ہے لستن کاحد من النساء، اے معبود تمہاری ازواج مطہرات ہماری خواتین جیسی کوئی کائنات میں عورت نہیں ہے۔ اتنی بے مثال وہ خواتین تھی، اتنی بے مثال وہ ہستیاں، لیکن زندگی بھر ان کے ساتھ سے دوپٹہ نہیں اترا، زندگی بھر ان کے ساتھ سے دوپٹہ نہیں اترا۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ کوئی ایسے بڑی دلیل تیرے بیداری نہیں ہے آج، کانے کھیلی کی یہ ہے وہ ہے۔ کائنات کا جو سب سے حسین چہرہ تھا، پوری کائنات کا سب سے حسین و جمیل چہرہ، اس پہ داڑھی تھی۔ اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا امام حسین کی بہن جو کربلا میں ساتھ تھی، اور پھر اس لوٹے پھوٹے قافلے کو آپ لے کر مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میرے ہمسائے میں 15 سال تک رہی، میں ان کے ہمسائے میں رہا، ایک کے بعد یحییٰ بن معین کہتے ہیں ہمارے ہمسائے میں کوئی عورت ہو تو وہ اگر فرصہ پہن کی باہر نکلے تو پتہ جا جاتا ہے کہ ہمارے ہمسائے کی عورت جا رہے، لیکن یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ 15 سال تک میرے ہمسائے میں رہے، ایک دن کی 15 سالوں میں میں نے سیدہ زینب کو برقعے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ اور ایک دن آپ بیمار ہو گئی تو اپنے شوہر سے کہنے لگے، سخت بیمار ہو گئی تھے، دوائی لے کے آؤ، تو آپ نے فرمایا کہ چلتے ہیں طبیب کو دکھانے ہیں، دکھاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں طبیب کو نہیں دکھا سکتی، بیمار ہے، تو آپ کے شوہر نے کہا کہ شریعت کا حکم ہے، حضور نے فرمایا کہ عورت طبیب کو دکھا سکتی، عورت طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس عورت جا سکتی ہے، شریعت میں اس کی چھوٹ ہے، ایک حد تک۔ آج اللہ معاف کرے خواتین ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کے زوال آئے تو پھر کیا؟ ڈیلیوری کیس میں مسلمان خواتین کی، عورتوں کی مرد کر رہا ہے، یہی زوال ہے۔ سب سے افضل قوم دنیا میں، سب سے افضل امت، سب سے نیچے آ گئے۔ تو آپ نے کہا اپنے شوہر سے دوائی لے کے آؤ، جسے پہ زینب کے شوہر نے فرمایا کہ حضور کو میں چلتی ہیں، ہماری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، طبیب کو ڈاکٹر کو دکھاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میری بات سنو کہ یاد رکھنا، جتنی بھی جس عورت کے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں سخت ہوں گی، اتنا ہی اس کے لیے پردے کا فرق سخت ہوگا۔ جتنی جو عورت اللہ کے قریب ہوگی اس کا پردہ سخت ہوگا، جتنی عورت اللہ کے دربار سے دور ہوتی جائے گی اس کے پردے سرکتے چلے جائیں گے۔ پہلے سر سے دوپٹہ اترے گا، پھر غیر مسلم عورتوں کو دیکھ لو لباس میں کرتے چلے گئے، بالکل مختصر ہو گیا لباس۔ تو عورت جتنی رب سے، اسلام سے دور ہوتی چلی جاتی ہے نا،
جتنی دور اتنا ہی اس کے ساتھ سے دوپٹہ ہوتا تھا، اس کا لباس مختصر ہوتا چلا جاتا تھا۔ اور یہ مرد کا بھی یہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بازاروں میں یا کہیں بھی کوئی آدمی آ رہا ہے، اس کی چہرے پہ داڑھی ہے، اس نے کوئی لمبا سا جبہ پہن رکھا ہے، ساتھ میں پگڑی ہے، اوپر اس کی چادر ہے، اب دور سے لے کر کیا کہیں گے؟ پہلی دفعہ دیکھا جانتے نہیں کون ہے، یہ کہیں گے لگتا بھی بزرگ ہے، دیکھیں گے کہ بزرگ لگتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قریب۔ اب اس نے آپ سے گفتگو نہیں کی، آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں، اس نے بتایا نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ نے کہاں سے بتانا کہ لگتا ہے کہ اللہ کا اپنی بزرگ ہے؟ صرف اس کے لباس ہے، یہ کھلا لباس، یہ پورا لباس ہے اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی کرتی ہے۔ جتنا لباس سکڑ کا چلا جاتا ہے نا، جتنا ہی جب بندہ اللہ کے دربار سے اتنا دور ہوتا چلا جائے، لباس چاہے مرد ہو چاہے عورت اس کا سکڑ کا چلا جائے۔ دو چار اشرے پیچھے چلے جائیں، میں بار بار اسی کی گفتگو کرتا ہوں، صرف 2 اشرے پیچھے چلے جائیں، 20 25 30 سال پیچھے چلے جائیں، ہمارے جو نانے تھے، دادے تھے، بزرگ تھے، وہ ایک ساتھ میں پگڑی پہنتے تھے، ایک اپنے کندھے کے ساتھ صافہ بھی رکھتے تھے، ایک اور چادر بھی رکھا کرتے تھے بزرگ سر پہ۔ اب بھی جو دیہاتوں میں بزرگ سر پہ پگڑی ہوتی ہے، کندھے کے ساتھ صافہ ہوتا ہے، لیکن آج ہمارا کیا ہے کہ ہمارا بالکل سکر کا چلا ہے، ٹوپیاں اتر گئی، داڑیاں چلی گئی، بالکل اسلام آہستہ اسلام سے دور ہو گئی۔ تو جو بات کر رہے تھے وہ بات یہ تھی کہ جس کی طبیعت میں ماننا ہوتا ہے نا، وہ دلیل نہیں مانتا۔ ہر بات کی دلیل ہے، ہر بات کی دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ غلط کام کو کوئی دلیل نہیں مانگے۔ بازار میں سارا دن خواتین پھریں گی، ایک انسان ہے وہ سارا دن، ایک دکاندار ہے وہ سارا دن خواتین سے وہ ڈیل کرے گا، خواتین اس سے کرے گا، کوئی دلیل نہیں۔ کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ غیر محرم سے گفتگو کرنا، اس کے ساتھ ڈیل کرنا، اس کے ساتھ سودا و ریٹ طے کرنا، یہ جائز ہے؟ کوئی دلیل نہیں مانگے گا۔ نماز کی باری آئے گی، ٹوپی کی باری آئے گی، داڑھی کی باری آئے گی، دعا کی باری آئے گی، ذکر کی، وہاں پہ دلیل مانگے، اس لیے کہ وہاں پہ دل ذاتی مفاد ہے نا، دل نہیں مطمئن ہے۔ مفتی احمد خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا، تو یہ بڑے اللہ کے ولی تھے، تو ایک دن آپ جمعے میں گفتگو کر رہے تھے، تو جب گفتگو مکمل ہوئی تو بعد میں کسی نے کہا جو آپ نے بات کی تھی اس کی کوئی دلیل ہے؟ وہ اللہ کے ولی تھے، ساری رات روتے رہے اور کہتے ہیں یا اللہ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ممبروں پہ، جب جھوٹا سمجھتے ہیں، ہر بات کی دلیل مانگتے ہیں۔ ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی دلیل نہیں مانگتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا کلمہ پڑھو، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی دلیل نہیں۔ پانچ صحابی رسول تھے جن کے بارے میں انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ حضور نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ترین انسان ہے، افضل انسان ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ یہ کون تھے جنہوں نے بلا دلیل بلا ثبوت ذات مصطفیٰ کو مان دیا تھا؟ حضور پہ درود بھی پڑھنا ہے، حضور کی ذات اقدس کو بھی ماننا ہے، ان غیب کی بات آئے جب دلیل ثبوت ریفرنس کون کرتا ہے، حوالہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس تھی۔ حضور نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ میں ترازو ہو نا اور ساری کائنات کا جو ایمان ہے کل اولاد آدم کا اول سے لے کر آخر تک تا صبح قیامت حضرت آدم کی امت سے لے کر آخر تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں کے اعمال اور ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سیدنا صدیق اکبر کا ایمان اور عمل دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، آپ نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے۔ یہ شان تھی سیدنا صدیق اکبر، یہ وہ ہستی تھے جنہوں نے صرف بلا دلیل حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو پڑھ جائے، کوئی دلیل نہیں۔ اور یاد رکھیے جتنا
سیدنا صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا، اتنا کسی نے نہیں دیکھا، ایسی جاری کبھی کائنات میں نہیں ملے گی، ایسا تعلق نہیں ملے گا۔ سیدنا صدیق اکبر کو حضور کی جاری کب لگی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر کی عمر مبارک تھی 16.5 سال اور حضور کی عمر مبارک تھی 20 سال۔ اعلان نبوت سے 20 سال پہلے حضور جو جانتے تھے، سیدنا صدیق اکبر کے وہاں محمد میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ رسولوں کے رسول ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں، یہ وہ بستی ہے جن کی سارے نظام بنے کائنات سے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 16.5 سال، اور حضور کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 20 سال جب جاری لگی اور تعلق بنے، اور پھر جب حضور کا نکاح مبارک ہو گیا نا سیدنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، پھر حضور اپنے گھر سے وہاں شفٹ ہو گئے جہاں پہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر مبارک تھا۔ اور یہ کہاں تھا؟ شاہدائے خلیل پر، جہاں کبوتروں والا چوک ہے، جہاں پہ پاکستان میں رہائشیں ہیں، دارالسلام کی لبیک کی ٹوکرے گھر پہ جاتے ہیں، تو یہاں جو صرافہ بازار آتا ہے نا شاہدائے خلیل پہ جائیں، تو جو صرافہ بازار کا اندر داخل ہوں گے تو اس وقت داخل ہوتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر مبارک تھا جب آپ نے حضور سے نکاح کیا تھا۔ تو حضور پہلے یہاں پر تھے جہاں پہ حضور کی ولادت مبارک ہوئی تھی نا، وہاں پہ باب السلام کے سامنے آئے تھے، تو آپ بھی وہاں پہ نام لائبریری بنی تھی۔ تو حضور نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کے بعد حضور وہاں تشریف لے گئے شاہدائے خلیل پر، جہاں پہ کبوتروں والا چوک ہے، جہاں سیدہ خدیجہ کی حویلی تھی، جہاں کا حضور وہاں شفٹ ہو گئے، اور ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر کا رہا تھا اسی محلے میں، اسی گلی میں، گلیاں ہوتی نہیں تھی، کھلے مکان تھے، وہیں پہ سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی گھر تھا۔